ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو میرے آقا نے یہ سند دی ہے کہ وہ بھی عبادت ہے، اور مراد اس سے کیا ہوئی کہ ہم علی کو دیکھتے ہیں تو عبادت ہوئی، گویا کہ ہم نے رب کائنات کی عبادت کر لی، کیونکہ میرے آقا نے سند دی ہے۔ اچھا علی کو دیکھیں کیسے؟ اب تو ہم نہیں دیکھ سکتے، کسی کو مولا کائنات زیارت فرما دیں تو وہ الگ بات ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو کہ ذکر والی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم پوچھتے اسی سے ہیں کہ جس کے اندر خشوع اور خضوع اتنا زیادہ ہے کہ نماز کے حکام کے اندر یہ آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے کہ جیسے ہم رب کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ انداز ہمارے اندر نہیں آتا تو ہم یہ گمان کر لیں کہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آؤ ایک ایسی ہستی سے پوچھتے ہیں کہ جو ایاک نعبد ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کی لذت اس نے کیسی پائی؟ ایک مرد کلندر ہے، اس کی پنڈلی میں تیر لگا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں اس سے کہ اے علی ذرا بتانا کہ اس ایاک نعبد میں لذت کتنی ہے؟ تو علی ارشاد فرماتے ہیں، جب تک میں سجدے سے اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میں اس رب کائنات کی زیارت نہ کر لوں جس کا میں ایاک نعبد ہوں، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کو دیکھ نہ لوں، یہ وہ علی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم علی کا ذکر بھی کرتے ہیں، علی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا تمہیں میں ایک بات نہ بتاؤں، ایک ایسی بات بتاؤں اور ایک ایسے بندے کے بارے میں بتاؤں کہ جب وہ جوتے پہنتا ہے نا تو بڑا خوبصورت، بڑا باوقار لگتا ہے، کہ جب وہ جوتے پہنتا ہے، کپڑوں کا ذکر نہیں کیا میرے آقا نے، زلفیں سوارنے کا ذکر نہیں کیا، امامہ باندھنے کا ذکر نہیں کیا، نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا، حج کا، زکات کا ذکر نہیں کیا، ذکر کیا کیا میرے آقا نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو جوتے پہنتا ہے نا جب تو بڑا خوبصورت، بڑا باوقار لگتا ہے۔ عمر بھی بیٹھے ہیں، صدیق بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، سب کی نظریں چہرہ بددہا پر ہیں، تو پوچھ رہی ہیں۔ آخر صدیق نے ہمت کی، پوچھا یا رسول اللہ بتائیے نا وہ شخص کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی ذرا میری جوتیاں اٹھانا، علی ذرا میری جوتی اٹھانا۔ جب مولا کائنات نے جوتا اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا نا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دیکھو علی کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا یہ فیضان کہ علی کے سینے کے ساتھ لگے تو حضور خود ارشاد فرمایا، دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جب علی حضور کے جوتے اٹھا کر اتنا خوبصورت لگتا ہوگا تو جب مولا کائنات علی شیر خدا اپنے آقا کا ذکر کرتے ہوں گے تو کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نستعین پہ پھر انشاءاللہ کسی دن امام علی مقام کی مدحت سرائی کریں گے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے جو گزارشات کی اگر ان میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے
حضور پیر سید معین حسین شاہ صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں بیان ارشاد فرما رہے تھے، اور اب خطیب پاکستان عزب البیان حضرت علامہ مولانا حامد علی شمسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کے دلوں کو مستفید و مستفید فرمائیں۔ حامد علی چشتی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مسند زینت صدارت عزت معاب در نایاب باحضور فیض گنجور پیر طریقت راہبر شریعت منبع علم و حکمت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی مدث اللہ العالی، دیگر سادات کرام، علماء ذیشان، نعت خوانان شیریں بیان، احباب اہل سنت، آج میں اور آپ حضور خضر ملت کے سائے میں کشتہ عشق رسالت کے عرص مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کشتہ عشق رسالت کے دراجات میں بلندیاں پیدا فرمائے۔ آج کے بیان میں دو چیزیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، اسلام میں قرآن کے حافظ کا کیا درجہ ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید کے حفاظ کے والد کو اس کا انعام کیا ملے گا۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کس قرآن کو نازل ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت وہ جس طرح چاہتا کرتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنی ہر چاہت پہ قادر ہے، جیسے وہ چاہتا کرتا، پر اس نے جو انتخاب کیا قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ حفاظ کے سینے مختص کیے۔ حفاظ کے سینے بڑے مبارک ہیں، وہ سینے کے جن میں اللہ کا قرآن ہے، جن میں بولیے اللہ کا قرآن ہے، وہ بڑے مقدس سینے ہیں۔ اور قرآن جس کے پاس آ جاتا ہے، ذات پاک کی پستیوں سے اٹھا کر اسے عظمت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ پہلے وہ کیا ہے، یہ موچیوں کا لڑکا ہے، کیا ہے یہ نائیوں کا ہے، کیا ہے یہ ترخانوں کا ہے، کیا ہے یہ لوہاروں کا ہے، کیا ہے یہ جلاؤں کا ہے، لیکن جب سینے میں قرآن آ جائے پھر یہ حافظ صاحب ہے، یہ حافظ صاحب ہے۔ حضرات ذی وقار،
میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نزدیک معیار بہتری کیا ہے؟ اور اسی طرح میرے آقا کریم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بہتر کون ہے؟ اچھا کون ہے؟ خیر کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، مکان اچھا ہو، درم و دینار ہو. فرمایا نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. جو قرآن پڑھے اور قرآن بولیے پڑھائے. دنیا میں بہتر ہے اور قیامت کے دن اس کا درجہ کیا ہے؟ نمازی کے لیے ایک مخصوص درجہ ہے، روزے داروں کے لیے ایک مخصوص درجہ ہے، حاجیوں کے لیے ایک مخصوص درجہ ہے، زکاتیوں کے لیے ایک مخصوص درجہ ہے، مجاہدین کے لیے ایک مخصوص درجہ ہے. لیکن جب قیامت کے دن قرآن کے حافظوں کی جماعت آئے گی، مجھے نہیں پتا یہ میرے جملے آپ کے سر سے گزر رہے ہیں یا کہ سہنے دل پہ نازل ہو کے انوار پیدا کر رہے ہیں. توجہ، نمازی کا درجہ مختص، روزے دار کا درجہ مختص، حاجی کا درجہ مختص. لیکن جب قرآن کے حافظوں کی باری آئے گی، اللہ فرمائے گا اقرا برتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ تو نے میرے کلام کو اپنے سینے میں جگہ دی، آج ہر ایک کے لیے درجہ ہے، تیرے لیے کوئی درجہ نہیں. یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا. اس حدیث کی روشنی میں جنت کے جو درجے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو نیچے والا ہے وہ بھی جنت کا درجہ، لیکن اس کے اوپر والا اس سے بہتر، اس سے اوپر والا اس سے بہتر، اس سے اوپر والا اس سے بہتر. جو سب سے اوپر وہ سب سے بہتر. حضرات توجہ چاہوں گا، کہا جائے گا کہ قرآن کے حافظ اقرا ورتا کے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتا تھا الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجے چڑھنا شروع کر. جہاں بالناس کی سین آئے گی وہ تیرا مقام ہوگا. یہ کن لفظوں کے لیے ہے؟ میں نے دیکھا ہے جو بھی قرآن پڑھتا ہے نا اسے نذرانے دیے جاتے ہیں. قسم ہے پروردگار عالم کی، جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ مانگے نہ مانگے اس کو نذرانے بولیے تھکے تو نہیں پہ لگتا ہے. چلو تھوڑی دیر میں جاگ جاؤ گے، چونکہ حضور خضر ملت کی اجازت سے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. بہرحال جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ تلاوت کی شکل میں پڑھے، پھر بھی نذرانے، نعت کی صورت میں پڑھے، پھر بھی نذرانے، خطاب کی صورت میں پڑھے، پھر بھی نذرانے، مصلی پہ پڑھے، پھر بھی نذرانے، منبر پہ پڑھے، پھر بھی نذرانے، گھر میں پڑھے، پھر بھی نذرانے، اللہ کے گھر میں پڑھے، پھر بھی نذرانے، شہر میں پڑھے، پھر بھی نذرانے، شہر خاموشوں میں پڑھے، پھر بھی نذرانے. کہتے ہیں قبر والے کچھ نہیں دیتے، ان کے قبروں والے باقی کچھ نہیں دیتے، لیکن قرآن قبروں پہ پڑھا جائے پھر بھی ملتے ہیں نذرانے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ کہنے کے بعد
مجھے پتا چلے گا کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون پیچھے رہ گیا. توجہ، ہم نذرانے لینے والے جو نذرانے لے کے قرآن پڑھے، درجوں میں کوئی کمی نہیں سمجھے. جنت کے درجوں میں کمی. توجہ، میرا جملہ ضائع تو نہیں کرو گے؟ حضرات توجہ چاہوں گا کہ ہم قرآن نذرانے لے کے پڑھے اور درجوں میں کمی نہیں، اور اس کے جنت میں کیا درجے ہوں گے اس کا یہ فرمایا کہ جس نے 72 نذرانے دے کے قرآن پڑھا. ذرا اونچی کہو نا سبحان اللہ. ہم نذرانے لے کے پڑھنے والے، حسین 72 نذرانے دے کے پڑھنے والے. میرے آقا حسین 72 نذرانے دے کے قرآن پڑھنے والے، اور وہ بھی نو کے نیزہ پہ چڑھ کے. ان کے درجوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میں تو اتنا ہی کہتا ہوں، جنت جگہ ہے آل محمد کے غلاموں کے رہنے کی. اور قرآن مجید کے حافظ، اس کے باپ کا مقام کیا ہے؟ اس کا باپ وہ جسے نماز بھی نہ آتی ہو. ممکن ہے اسے سیدھا کلمہ بھی نہ آتا ہو، لیکن اس کا مقام کیا ہے؟ میرے کریم لجپال نے کہا کہ میدان معاشر میں انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء ورطۂ حیرت میں گم ہوں گے. گوش بدنتا ہو گئے. توجہ ہے، رش کے عالم میں ہوں گے. انبیاء کہیں گے یہ نبی نہیں اور اتنا درجہ. نبی کہیں گے یہ نبی نہیں، اتنی عزت. صدیق کہیں گے یہ صدیق نہیں، اتنی عزت افزائی. شہید کہیں گے یہ شہید نہیں، لیکن ایسا مرتبہ. ولی کہیں گے یہ ولی بھی نہیں، اتنی کرامت. وہ ہوگا کیا؟ میدان معاشر میں ایک بندہ ہوگا، اس کے سر پہ ایک نورانی تاج ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں ضوءہو احسن من ضوء الشمس. اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی پہ غالب آ جائے گی. اس کی روشنی سورج کی روشنی پہ غالب آ جائے گی. پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے سر پہ یہ تاج پہنایا گیا؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جس کا اپنا ذاتی کوئی عمل نہیں. یہ قرآن کا حافظ ہے کہ جس کے باپ کے سر پر یہ تاج پہنایا جا رہا ہے. حضرات ذی وقار، اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ وہ قرآن کے حافظ کا باپ ہے کہ جسے سیدھا کلمہ بھی نہ آتا ہو، اور ادھر حسین کا باپ ہے علی. گھوڑے کے ایک رکام میں قدم رکھے، دوسرے رکام میں آنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ دے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جنت ہے ان کے غلاموں کے رہنے کی جگہ.
اور جن کا آل محمد سے بیر ہو وہ کبھی جنت میں جا سکتا نہیں. بولو وہ کبھی جنت میں جا سکتا. آخری بات میں نے عرض کی اور گفتگو کو سمیٹ دیا. آل محمد کے غلاموں کے رہنے کی جگہ ہے جنت. آل محمد کے دشمنوں کے ٹھکانہ ہے جہنم. اور مولا علی سر تو لے کے پیروں تک ہوگے ہم شکل جنہ. بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا. بختاڑے ہوتے بول پو سر تو لے کے پیروں تک ہوگے ہم شکل جنہ. بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا. بنا کون مرشد بے یارو لفظ کدے بھی زیر نہیں ہو سکتا. لکھاں دنیا تے منے اور بہادر پر علی جیا کوئی دلیر نہیں ہو سکتا. بچپن پاک کا منکر جاوے وچ جنت تو بھائی ایڈا نیر نہیں ہو سکتا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ تھے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حامد علی شمسی صاحب. اور اب میں گزارش کرتا ہوں خطیب الاسلام خطیب سادات حضور قبلہ پیر سید الفت حسین شاہ صاحب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے سامعین کے دلوں کو مستفید فرمائیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بآواز بلند درود پاک. یا نبی تیرا گھرانہ جہاں میں ایسا جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے. تیرے شبیر نے دنیا کو بہارے دے کر تیرے شبیر نے دنیا کو بہارے دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے. اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے. مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی ہمیشہ میں نے. مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی ہمیشہ میں نے. جھولی دروازہ زہرا پہ پھیلا رکھی ہے. میرے حضور فرماندے نے جھولی دروازہ زہرا پہ پھیلا
مولا جل شانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود پاک حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس جو تے اس تو بعد جس طرح کے تانوں علم ہے آج دا عرس پاک دی محفل کشتہ عشق رسالت حضرت پیر سید چراغ حسین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا سالانہ عرس مبارک اور دی صدارت حضور خضر ملت پیر طریقت راہبر شریعت سیدی و مرشدی میرے حضور پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی دامت برکاتم القدسیہ آپ فرما رہے ہیں میرے تو قبل علماء کرام نے بڑے ہی اچھے انداز دے وچ بیان فرمائے میرا کوئی علمی اور تحقیقی بیان بھی نہیں ہے میں تے جو حضور کو لو سنے ہیں وہ تواڈے سامنے پیش کرنا ہے میں تے کھڑے ہون دی جو صلاحیت انہاں دے در تو ملی اس واسطے اس بندہ ہیچ میدان نو اتنے ذمہ دار سٹیج دوتے اے حضور دی نظر کرم دا صدقہ ہے حضرات گرامی اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ تو ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین توجہ ہے تو حضرات گرامی جدو کوئی بندہ دائرہ اسلام دے وچ داخل ہوندا ہے کلمہ شریف پڑھدا ہے مسلمان ہوندا ہے تے اس نو صاحب ایمان کیا جاندا ہے جدے دل وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہوئے ویکھو اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرمایا اے ایمان والو پھر فرمایا اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو ایمان والا بھی فرمایا اور تقوی دے متعلق بھی اللہ رب العزت نے فرما دیتا یعنی بندہ صاحب ایمان بھی ہوئے پرہیزگار بھی ہوئے نمازی بھی ہوئے حاجی بھی ہوئے اے سب کچھ ہون دے باوجود اس وعدہ لا شریک نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تینوں سچیاں دے نال ہونا پڑے گا اے الہ العالمین جدو بندہ صاحب ایمان بھی ہوئے تقوی والا بھی ہوئے نماز روزہ حج زکات اے عمل بھی موجود ہون تے میرے اللہ اس تو بعد کس چیز دی ضرورت ہے تو رب کائنات نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال ہونا پڑے گا یا اللہ وجہ فرمایا تیرا ایمان بھی ادو ہی بچ سکتا ہے تیرے عمل بھی ادو ہی بچ سکتے ہیں جدو انہاں سچیاں دے نال ہوئے گا حضرات گرامی میرے تو پہلا ادب دی گفتگو ہو رہی ہے اتنے علمی واز حضور دے سامنے تے ہو نہیں سکتا نہ کوئی تقریر نہ واز بہرحال میں عرض کی تھی جو انہاں دے کولو سنے انہاں دی صحبت چوں ملیا ہے وہی بیان کرنا ہے ادب پہلی گل اور جس بندے دے اندر ادب نہیں کچھ بھی نہیں روایات دے اندر ہوندا ہے کہ ایک او چیز ہے جدے کول ککھ بھی نہیں ہے لیکن ادب ہے تے ایک او ہے جدے کول سب کچھ سی لیکن ادب نہیں سی علامہ اسماعیل حقی روح البیان دے وچ لکھ دین کہ او کیڑی چیز فرمایا او کتا او کتا جیڑا نجس پلید ماں کتی باپ کتا عزیز و اقارب کتے لیکن اس دے باوجود دے کول کوئی عمل نہیں اگر ہے تو صرف ادب سے علامہ اسماعیل کی رول بیان دے وچ لکھ دینے میدان میں شروع ہوئے گا حشر دا میدان ہوئے گا بلا دی گرمی ہوئے گی وہ کتا جیڑا ہے اللہ رب العزت دی اجازت دے تحت ملائکہ جا کے کہن گے چلو جی جنت تواڈا انتظار کر رہی ہے تے ایک بندہ ہوئے گا جس نو اللہ دی طرف حکم ہوئے گا فرشتے نو کہن گے چل جہنم دی طرف او بندہ ہو کے جہنم ہے کتا ہو کے جنت
وہ جدو جا رہا فرشتے انہوں بھی بڑے ادب نال لے کے جا رہے ہیں. وہ فرشتہ نے کہندا ہے ذرا رکو میں پوچھاں یہ کتا ہو کے جنت میں بندہ ہو کے جہنم گل کی. اور کیا انہیں کیا کتے مخاطب ہو کے کیا اے کتے تیری ذات کتی ہے تو آپ کتا ہے تیرے عزیز و اقارب کتے نے لیکن تو جنت دے وچ جا رہے ہیں وجہ انہیں کیا ہے اپنے اپنے کردار دی گل ہے. یہ اپنے اپنے کردار دی گل ہے. انہیں کیا وڈا وے کرداراں والا تیرا کیا کردار ہے. انہیں کیا میرا کردار ہے میری ذات میں جیسے میں آپ نچزا ہوں میرے عزیز و اقارب میرے ماں باپ لیکن یاد رکھ تینوں پتہ نہیں میں کتا ہو کے اللہ دے ولیاں دا ادب تے احترام کیتا ہے تو بندہ ہو کے مصطفیٰ دے والدین نوں بھونکدا رہیا ہے. اے ادب دی گل تے اے ملدی کتھوں ہے اے انہاں دی بارگاہ دے وچوں رب نے فرمایا وکونوا مع صادقین. میں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں جو کچھ بھی ملیا ہے انہاں سچیاں دی صحبت وچوں ملیا. اے ملک پاکستان دے اندر اے جو کچھ بھی ہے نالے ایک قدرتی گل ہے جو میں پڑھیا ہے گیلانی سادات نو اگر ملیا ہے تے حسینی سجدہ کو ملیا. تو حضرات گرامی سچیاں دے نال ہو جاؤ تے مقام کی ملدا ہے اللہ پاک جنت عطا فرماندا ہے. کتاباں دے اندر موجود ہے سچے سب تو پہلا امام الانبیاء تمام انبیاء آپ دی آل اولاد. قرآن پاک دے وچ آندا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ نبی تساں واقعہ پڑھے ہی ہونے میں دسن دی تو ضرورت نہیں تے چلو مزید آپ جا رہے نے تے ایک کیڑی جس نے آپ دے لشکر نو ویکھیا او کیڑیاں دی سردارے انہیں کیا اپنی بلاں دے وچ کھڈاں دے وچ داخل ہو جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہے. حضرات گرامی اللہ دا نبی اللہ دا پاک پیغمبر اے جدو گفتگو سماعت فرمائی آپ قریب گئے اس کیڑی نو چک کے نا آپ نے اپنی تلی دے اتے رکھ لیا. آپ نے ان مخاطب ہو کے فرمایا اے کیڑی تو چھوٹی جائیے حقیر جائیے تے انی وڈی گل کیتی ہو. انہیں کیا اللہ دے نبی میں نو سب کچھ کہہ لیو لیکن میں نو حقیر نہ کیوں. آپ نے فرمایا کیوں. انہیں عرض کی تھی سونے تو انہوں پتہ ہے ہون میں جھوٹ نہیں بول سکتی ہون میں سچی ہوں ہون میں اچھی بولو ہون میں. آپ نے فرمایا کیوں. انہیں عرض کی تھی اے اللہ دے نبی اور میں نبوت دی تلی تے آ گئی ہوں اور میں سچی بھی ہاں تے حقیر بھی نہیں. اور جیڑا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دی تلی تے آ جائے او بلند ہو جاندی ہے. او جیڑا نبی دے موڑیاں تے سوار ہو جائے وہ کتنا بلند ہوئے گا. حضرات گرامی پھر سوال فرماؤ اے او مصطفیٰ کریم نے موڑیاں تے کون امام علی مقام امام حسین تے پھر سچے کون ہے او جیڑا مصطفیٰ دے موڑیاں تے سوار ہے اس جیا وڈا سچا کتنا ہونا ہے. آپ انہاں دی اولاد نے اور ای نے جڑے سچے نے جنہاں دی بارگاہ دے وچ حاضر ہون دا نسبت رکھن دا اللہ نے حکم فرمایا. یاد رکھو رب نے اسے وجہ تو فرمایا اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو اور تقوی اختیار کرو یعنی تہاڈا تقوی اور ایمان ادو بچ سکتا ہے جدو انہاں دی نظر کرم ہوگی.
ورنہ نہ تہاڈا ایمان سلامت رہ سکتا ہے نہ تہاڈے عمل اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول نے. تو حضرات گرامی جو کچھ بھی ملے انہاں سچیاں دی بارگاہ دے وچوں ملے ہے. دعا کرنا کہ اللہ رب العزت انہاں دی صحبت وچ ساری زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا یہ تھے پھر سید الفت حسین شاہ صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے تھے. بڑی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب ایک دفعہ ضرور درود پاک پڑھا کریں جب یہ آیا مقدسہ تلاوت کی جائے. یہ حکم خدا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی جد وآل محمد وبارک وسلم علیہ. صاحب صدر زینت محفل وارث علوم حیدر کرار حضرت حضر ملت حضرت پیر سید حضر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ چشتی سیالوی اور جملہ سادات اکرام اور سامعین حضرات جو یہاں پر تشریف لائے اس محفل پاک میں اور ان کو یہاں پر کھینچ لائی محبت آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا یہاں پر تشریف لانا میرے نزدیک صرف اور صرف مجھے تو یہی نظر آیا کہ آقا کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت آپ کو یہاں پر لے آئی اور محبت اہل بیت اطہار کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد فمات شہیدہ، کہ جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر دنیا سے گیا اس کو مقام شہادت عطا فرمایا جائے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر دوسری بات بھی واضح فرما دی، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نکھیڑا کر دیتا. لجپال نبی وہ غیب کا جاننے والا نبی تھا. خالق کائنات نے علوم غیب آپ نے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے اور نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ رہی تھی
کہ جہاں پر محبت کرنے والے بھی ہوں گے وہاں پر میری آل سے نفرت کرنے والے بھی ہوں گے. اور جب فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَمَاتَ شَهِيدًا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کے لیے مقام شہادت جتنا ثواب ہے. اور پھر آقا نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ فَمَاتَ كَافِرًا جو اہل بیت کا بغض دل میں رکھے گا اور دنیا سے جائے گا وہ ایمان کی حالت میں نہیں جائے گا. وہ ایمان کی حالت میں نہیں جائے گا بلکہ اس کا واضح اگر ترجمہ کیا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ فَمَاتَ كَافِرًا جو اہل بیت سے بغض رکھ کر دنیا میں جائے گا وہ کفر کی حالت میں مرے گا. تو یہاں پر آپ کا آنا یہ محبت کی علامت ہے. اور جس ہستی پاک کا عرص پاک ہے کشتہ عشق رسالت منبع علم حضرت پیر سید چراغ حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیسا حسین امتزاج ہے کہ آپ کا نام نامی گھر والوں نے رکھا چراغ حسین چراغ حسین چراغ حسین کہ حسین کا چراغ حسین کا چراغ. اور اس چراغ سے روشنی جو نکلی اس چراغ سے روشنی جو نکلی تو وہ ہجر حسین بن گیا کوئی مزمل حسین بن گیا کوئی عارف حسین بن گیا. خضر کس سے کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام آپ کا نام نامی تمامی دنیا جانتی ہے. اس پر محققین حضرات نے دو باتیں بیان فرمائی. بعض نے فرمایا کہ آپ نبی ہیں بعض نے فرمایا کہ آپ ولی ہیں لیکن خالق کائنات نے ان کو آپ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. کبھی تو بالکل بھٹکےوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو کبھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں جو راہ سلوک پر گامزن ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود حضرت خضر علیہ السلام ایسے لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جو مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں. حضور سلیمان زمان حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے مریدین عقیدت مند حاضر ہیں. ایک شخصیت آتی ہے آ کر بارگاہ میں حاضر ہوئے سلام عرض کیا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے. حضرت سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مریدین سے کہ یہ جان تو ہے یہ کون ہے یہ شخصیت کون تھی. لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت ہمیں معلوم نہیں یہ کون شخصیت تھی. حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. اب یہ دیکھیں کہ وہ خضر علیہ السلام کے جن کے بارے میں محققین نے فرمایا یا ولی ہیں یا نبی ہیں دونوں چیزیں ہیں. اگر نبی ہیں تو وہ تو مقام برال ورا ہے اور اگر ولی ہیں تو پھر بھی مقام ولایت کے اس منصب پر فائد ہیں کہ جب وہ کسی ولی کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام رہنمائی فرماتے ہیں. لیکن میرے حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ولی کامل کا مقام یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرنے کے لیے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے تمام لوگ اٹھ کر باغ نکلے آپ کے پیچھے دست بوسی قدم بوسی کے لیے. ایک اللہ والے سرکار کے حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے. مقام ولایت کے شناسہ تھے مقام ولایت کے شناسہ تھے وہ بیٹھے رہے. پیر و مرشد نے فرمایا اے شمس الدین سب لوگ اٹھ کے گئے خضر کو ملنے کے لیے.
لیکن تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے عرض کیا دس بستہ کہ یا حضرت گو وہ گئے ہیں خضر کو ملنے کے لیے دست بوسی قدم بوسی کے لیے، میں اس کی قدم بوسی کیوں نہ کروں جس کو خضر ملنے آیا. تو اس ہستی پاک کے ساتھ نسبت حضرت خضر ملت کو بھی ہے، حضرت خضر ملت کو بھی ہے. حضور سلیمان زمان حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو بھی نسبت ہے. آستانہ عالیہ سیال شریف بارگاہ الہی میں التجا کی، الہی اتنا وقت دے دے کہ میں گھر واپس چلی جاؤں. الہی یہ تیرا گھر ہے. اور جب ولادت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ تیرے پاک گھر میں میرے بچے کی ولادت ہو. آواز آئی اے فاطمہ، اے فاطمہ بنت اسد، تیری بات بھی سچی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ جو دنیا پر تشریف لانے والا ہے تیرے پیٹ میں جو ہے وہ کل کائنات کے ولیوں کا امام ہے. اور اس کے بارے میں اس کا مقام کیا ہے، اس کی پاکیزگی کا مقام کیا ہے، حیدر کرار کی پاکیزگی کا مقام کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، تمام صحابہ کرام موجود تھے، ہمارے سروں کا تاج ہے وہ، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان حالت جنابت میں اس پر غسل واجب ہوا ہو تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا سوا علی اور مرتضیٰ کے، سوا علی اور مرتضیٰ کے. کیوں کہ علی پر وہ حالت طاری ہی نہیں ہوتی، علی پر وہ حالت طاری ہی نہیں ہوتی. وہ ہیں علی المرتضیٰ حیدر کرار کہ جب ولادت باسعادت ہوئی آپ کی والدہ مائدہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوگی، آپ اندر چلی گئیں، ولادت ہوئی باہر آئی تو آئے آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا گھر لے کر آئیں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچی جان سے فرمایا کہ چچی جان مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، ذرا دکھائیں تو صحیح. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ذرا جھجکیں. آپ نے عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تجھے بھائی دیا ہے لیکن افسوس کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتا. اس نے آنکھیں نہیں کھولی، لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو تکلیف ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چچی جان ذرا لائیں تو صحیح، ذرا لائیں تو صحیح. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر مولا کائنات کو جب لایا، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا، اٹھانا ہی تھا تو مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی. حکمت کیا بنہا تھی کہ خالق کائنات کو یہ منظور نہ تھا کہ علی آنکھیں کھولے تو کسی اور کا چہرہ دیکھے، بلکہ علی آنکھیں کھولے تو وہ طہا کے چہرے کو دیکھے. وہ ہیں علی المرتضیٰ، اس آیا کریم کے اولین مصداق کہ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، خالق کائنات ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اور ایسی محبت ڈالی کہ اہل علم و عرفان سبھی کے سبھی جو ہیں وہ بارگاہ علی کے گدا ہیں اور علی کے چہرے کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے ہیں اور علی کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں. صرف چاند اشعار پر اپنا مدعا اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہوں
بارگاہ علی میں صرف اور صرف اہل علم و عرفان کا ہمیشہ سے یہی رہا، یہی عرض کرتے رہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، سب مل کر پڑھیں، سب کی حاضری ہو جائے گی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سرتان ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سرتان ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ ماشاءاللہ یہ تھے پیر سید منظور حسین شاہ صاحب جو بہت تحقیقی بیان فرما رہے تھے، اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، میں اور آپ جن کی زیارت اور جن کا بیان سننے کے لیے اتنی دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، اب وہ لمحہ سعید آن پہنچا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں رئیس العاشقین، آفتاب دین متین، نباز الاثر، حضور خضر ملت، پیر سید خضر حسین چشتی صاحب مدہ ذلہ العالی کی بارگاہ میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نورانی مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو محتفظ فرمائیں۔ میری غیر حاضری کس کی نعت پڑھی؟ اور اس سید دیکھو مجھ بیٹھے تھے سادات اکرام، صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی الیاسین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اس نے محبوب نے رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا، چاند میں تار میں تبسم ان کا، ان کے جلووں کے سوا دنیا
کیا رکھا ہے، جب تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، میری سرکار نے دروازہ کھلا رکھا ہے، میری سرکار نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دودھ پاک بعد حمد خدا و نعت مصطفیٰ علیہ السلام، حضرات ذی مرتبت مشائخ ذی مقام اور برادران اسلام، برادران طریقت عزیزان گرامی، میں تقریر واسطے لمبا چونکہ ہوں لنگر شریف کا وقت ہو گئے، سب سے پہلے چونکہ میں تو غائب حاضر نا، برادر عزیز سید شبیر حسین شاہ صاحب چشتی نو، عزیزم صاحب زیادہ سید عارف حسین جماعتی نو، دستگیر حسین نو اور امی رمضان نو اور دیگر بزم دے تمام اراکین تحصیل مبارکباد اور انہوں نے حسن انتظام دی مبارکباد دینا۔ الحمدللہ میں کل اشارت جائم آیا، من پتہ سی میں بچے سارا کام کر لیں، واڑیاں پنجاب سندھ جنوبی پنجاب بھی بہت زیادہ پیر پائی میں نہیں دیکھ رہا، تو میں نے یاد رکھو صاحب عرصی بھی بلا بھی آؤں، یہ پکی گل ہے۔ میرے عزیزاں نے جناب علامہ گلزار احمد کمار صاحب نے، علامہ شمسی صاحب نے، پیر سید الحسین شاہ صاحب نے، پیر منظور حسین شاہ صاحب نے، معین حسین صاحب نے بڑیاں اچھیاں تقریراں کیتیاں، خوبصورت۔ میں پیر خانے مینوں سعادت میسر رہندی ہے تقریر دی، سچی گل ہے، وہ مینوں پیر خانے تقریر کرن دا سلیقہ رہا، اجے تک سلیقہ نہیں ہے، وہ کس طرح تقریر نہیں، پیر خانے مینوں اجے تک لا تعداد حضور دے حکم تے تقریراں بھی کیتیاں نے، اور بہت زیادہ جمعے آپ پیر خانے پڑھان دی سعادت نصیب ہوئی ہے، لیکن مینوں اپنے پیر خانے سچی گل اجے تقریر دا سلیقہ رہا ہے۔ اللہ پاک میرے عزیزاں انہاں دے کلام و زبان وچ اللہ برکت عطا فرمائے۔ جدو بندہ گھروں ٹرے نا خالص عرس شریف واسطے ٹرا، صاحب میں کم جانا ہوئے نا، میرا ذاتی کام ہوئے تے اسے سڑک تے لگنا ہوئے جتھے میرا پیر خانہ ہے، میں واپسی تے حاضری ضرور دینا، جان لگیا قدر نہیں دیتی، اس واسطے کہ چونکہ میں اپنے ذاتی کم جا رہا ہوں نا، تے ذاتی کم دے تحت میں سمجھا کہ میں اپنا ذاتی چلو جی اپنا کام بھی ہے میرا، تو چلو پیر خانے بھی حاضری، میں سڑک تو لنگ جانا جی حاضری دینا، کیوں یہ اس میں ذاتی کام جا رہے ہوں، چنگ جا رہے ہوں، اگے جا رہے ہیں، اگے جا رہے ہیں تقریر کرنے، لیکن یہ نہیں میں کدے سوچا کہ میں راہ وچ پیر خانے پہلے سلام کراں، نہ واپسی تے
آ کے میں سلام کرنا جان لگیا اس واسطے انہوں تو توحید نہیں مولانا استاد العلماء دو استاد العلماء نے مولانا احمد رضا صاحب اور مولانا اقبال صاحب یہ دونوں علماء دے استاد نے تے اس طرح دا میں کدے نہیں شرک کیتا بھائی میں جانا اپنے کام میں تو چلو پیر خانے میں اے جڑا نا اے ہو جا شرک میں کدے اب ہے نا تھوڑا ہاں واپسی تے آواں کام کر کے پھر آنا بسائیں تیری بارگاہ اسلام میں جان لگے کدے نہیں اتو لنگ رہا ہوں چوکے گردن چکا کے جتوں جو شروع ہوتی ہے جتنے مکدی اتوں تک چکیا رہنا حاضری نہیں کیوں یہ رڑا ہو جاتا ہے حاضری میں کام اپنے چلنا چلو جی پیر صاحب پیر خانے کی بھی حاضری دے اس واسطے اسی چشتی ہیں سانو پتہ ہے کی کری دے اسی یہ ہو جائے شرک کدے نہیں کیتے صاحب میرے عزیز سے آئے رنگیار خاتون پوری گاڑی کر کے سال کوٹ کو 2-3 گاڑیاں کر کے جی تسی آ گئے ہو نا اے خوش نصیب ہو کہ صاحب عرس نے تانوں بلا لیا ہے میرے حضرت بیان کر دیں کہ بندے نے نا کیا میں اجمیر شریف جانا ہے انہیں جناب تیار کیتا سامان سواریاں اس وقت دنیا سے نہیں مشینی سواری نہیں اونٹ گھوڑا وغیرہ تے اجمیر شریف تو ایک شہر ہے اتنے انہیں رات کو خواب وچ ویکھیا میں منشی بیٹھے ہیں خواجہ غریب نواز وہ نام بولتا جاندا ہے کہ جناب فلاں آپ نے فرمایا امر دیو آسریاں دے نام بولنا با کدی حاضری کدی حاضری تے او جڑا بندہ تیار ہو کے اتوں گیا سی نا پنجاب وچوں بڑا سفر کنے 100 کلومیٹر بندا ہے جو انہوں نے آیا نا حضور امی میں اپنے غریب نواز خواجہ غریب نواز میری رضی اللہ عنہ آپ فرمانے انہوں رہن دوجے آگے انہیں آکھیا کمال ایب ایتھون کوئی 20-25 کلومیٹر کو دور رہ گیا اجمیر شریف میں اپنے آتے آپ انہوں نے رہن دیو چلو کہنے سوتا راتی آیا پولیس آیا ہے انہیں پھاڑ کی انہیں کہا تو چوری کی تھی اندر ڈال پورا سال اندر رکھی رکھا جدوں پھر 6 رجب آئی نا رات میں خواب میں کہ آپ نے فرمایا پڑھ رہا جی ٹر رہا یار سب نو آپ کہہ رہے ہیں اچھا انہوں آن دو انہوں نہ آن دو انہوں آن دو جب میری باری ہے آپ نے فرمایا انہوں آن انہوں نے کہا کمال گل پچھلی باری میں گھوڑے تے سوار سا تے آکھیا نہ آن دیو میں جیل وچ آ گیا ہن میں جیل وچ آن دیو صبح سویرے ہوئی نا سارے ضلع دے وڈے افسر ہاتھ بن کے کھلو گے کہنے لگے یار وہ اصل چور پڑی ہے وہ تیرا ہم شکل سی تے اے گھوڑا بھی اپنا لے 2 نال اور بھی لے ٹوٹلی پوری تھیلی بھر کے اشرفیاں دی دتی تے سارا خرچ بھی دتا تے معافی منگی تے سارے سال دا جڑا خرچ دے کر دا وہ بھی دتا جڑا سفر دا سو بھی دتا تے 2 سواریاں دتیاں تے باہروں چھڈ کے عزت نال آئے جنوں خواجہ بلائے ان کر گیا ہوں جنوں بلائے نہ ہو ان کر کے آؤں ایک مولوی صاحب